بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم گریڈ 7 میں پیج نمبر 72 پر خاص ان ایفیکٹ کا ٹاپک دہرائیں گے، جن کو ہم وجہ اور اثر بھی کہتے ہیں۔ سو واٹ از کاز اینڈ ایفیکٹ؟ کاز اور ایفیکٹ کیا ہے؟ کاز اینڈ ایفیکٹ از اے ریلیشن شپ بٹوین ایونٹس اور تھنگس where one is the result of the other۔ خاص اور ایفیکٹ جو ہے یہ چیزوں اور واقعات کے درمیان ریلیشن شپ ہے، جہاں پر ایک دوسرے کا نتیجہ بن جاتا ہے۔ This is a combination of action and reaction۔ یہ ایکشن اور ریئیکشن کی میل ہے، یعنی ایکشن اور ریئیکشن سے مل کر بنا ہے۔ ورڈ لائک سو، بیکاز، سنس، دیٹ از اینڈ وائی نارملی ریفلیکٹ دا کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ، اور کاز ان ایفیکٹ کا ریلیشن شپ جو ہے ان الفاظ سے بنتی ہے، جیسے سو، because, since, that is, and why۔ اب ہم cause and effect کے مثالوں کی طرف آئیں گے۔ تو پہلا مثال جو ہے، سعدیہ didn't eat anything today so she was really hungry۔ پہلی مثال میں وجہ سعدیہ کا کچھ نہیں کھانا تھا، اور اس کا وجہ اثر جو ہے اس کا اس کی بھوک پر گیا۔ سیکنڈ مثال جو ہے، ڈیڈ لاکڈ دا کار ڈور دیٹ از وائی وی couldn't گیٹ ان دا کار۔ دوسری مثال میں وجہ دروازے کو لاک کرنا تھا، اور اثر جو تھا موٹر میں داخل نہ ہونے پر گیا۔ تیسری مثال میں she was late for school so she ran to get to school۔ تیسری مثال میں وجہ اسکول کو لیٹ جانا تھا، اور اس کی اثر جو ہے اس کے دوڑنے پر گیا۔ تو بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ اس ٹاپک کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ لوگ 72 پیج پر read the text carefully, underline the causes and circle their effects۔ ٹیکسٹ کو غور سے پڑھنا ہے، اور کازز کے نیچے لائن کھینچنا ہے، اور ایفیکٹس سے دائرہ لگانا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک نمبر فرسٹ پیج نمبر 72 پر ہے۔ بچوں، آپ لوگوں کے لیے دوسرا ہوم ورک پیج نمبر 73 پر ہے۔ سبق کو دوبارہ پڑھ کر جورسٹ، ایکسیپشنل، برائل، ایمبوڈیمنٹ اور ایگنورینس کے معنی کو اردو میں لکھنی ہے اور اس کو یاد کرنی ہے۔ ہمارا اگلا ٹاپک سینونیم ہے۔ سو واٹ از سینونیم؟ سینونیم کیا ہے؟ اس کو اردو میں مترادف بھی کہتے ہیں۔ A word which describes the meaning of other word is called synonym۔ وہ لفظ جو دوسری لفظ کے معنی کو بیان کرے اس کو ہم سینونیم کہتے ہیں۔ For example، hate، hate کی سینونیم ڈسلائک ہے۔ try، try کی سینونیم ایفرٹ ہے۔ کیچ، کیچ کی سینونیم سیز ہے۔ آپ لوگوں کے لیے تیسرا ہوم ورک پیج نمبر 74 پر ہے۔ نمبر 3، رائٹ دا سینونیمز آف دا گیون ورڈز ان یور نوٹ بک۔ یوز اے تھیسرس فار ہیلپ۔ تھیسرس یعنی ڈکشنری کو بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، جورسٹ۔ نمبر 2، ایکسیپشنل۔ نمبر 3، ایمبوڈیمنٹ۔ نمبر 4، گریٹیفیکیشن۔
نمبر پیپ موٹیویشن. پیارے بچوں، آپ لوگوں کے لیے گریڈ 7 میں چوتھا ہوم ورک پیج نمبر 76 پر مائی فیوریٹ پرسنالٹی یعنی میرا پسندیدہ شخصیت کے بارے میں مائنڈ میپ ہے. Fill in the given mind map and write 2 to 3 paragraphs about your favorite personality and your notebook. خالی جگہوں کو مائنڈ میپ کے حوالے پر پر کرنا ہے اور 2 سے 3 پیراگراف میں اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں اپنی کاپی میں لکھنا ہے. اس میں پہلے نمبر پر نیم آف پرسنالٹی ہے، یعنی وہ شخصیت جو آپ کو پیارا یعنی پسندیدہ ہے اس کا نام لکھنا ہے. دوسرے نمبر پر ڈیٹ اینڈ پلیس آف برتھ یعنی وہ شخصیت جو آپ کو پسندیدہ ہے اس کے پیدائش کی تاریخ اور جگہ کے بارے میں لکھنا ہے. اور تیسرے نمبر پر اسکول لائف ہے، یعنی اسکول کی زندگی کے بارے میں ہے، اس نے کہاں تعلیم حاصل کیا اور کیسے حاصل کیا. چوتھے نمبر پر کیریئر ہے، یعنی اس شخصیت کا کیریئر یعنی اس کا دور اور زمانہ کیسے تھا، یعنی کیسے زمانے میں گزرا. اس میں پانچویں نمبر پر وائی دس پرسن ایز امپورٹنٹ یعنی یہ شخصیت کیوں اہم ہے، یعنی کس وجہ سے اہم ہے. اور آخر میں اس شخصیت کے بارے میں ڈیٹ آف ڈیتھ اینڈ پلیس کے بارے میں لکھنا ہے، یعنی اس شخصیت کے موت کی جگہ اور تاریخ لکھنا ہے.